اور رسول نے کہا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، تم پہ لازم ہے کہ میرے ہدایت یافتہ خلفاؤں کی سنتوں کو داڑھ سے مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ رسول کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر کہا اگر یہ ایتھوپیا کا کوئی حبشی کالا ہو تمہارا اولی الامر، تب بھی اس کی اطاعت کرنا لازم ہے تم پہ۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ تو اولی الامر کی اطاعت کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اب اولی الامر کون ہوئے؟ رسول کے بعد خلفائے راشدین ہوئے، خلفائے راشدین ہوئے۔ تو جن لوگ نے بھی کسی بھی خلیفہ کی اگر مخالفت کی ہے تو اس نے ان دونوں، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی نافرمانی کی ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، آپ جو باتیں بول رہے ہیں یہ کہاں جائے گی بات، پھر وہاں سے میں سٹارٹ کروں گا جو بات آپ کہہ رہے ہیں، نتیجہ جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں بتائیے، آگے بتائیے۔ دیکھیے اگر کسی نے بغاوت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ باغی ہو گیا۔ کسی نے حضرت عمر سے بغاوت کی، باغی ہو گیا۔ حضرت عثمان سے بغاوت کی، باغی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگاتے ہیں۔ آپ کے ابھی وہ تھے کفایت اللہ صاحب، ملک الاشتر کا ذکر کیا انہوں نے کہ وہ بغاوت میں تھے عثمان کے، بہت بلا بلا ان کے کہا۔ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی تھا، تو ان کے ساتھ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا بولے لیں وہ گے۔ صحابی تھے؟ عثمان حضرت زید بھائی دیکھیے کئی سوالات آپ چچا نے کر سوال لیے کر ہیں، لیں پہلے، آپ یہاں کوئی وہاں ایک جا سوال رہے کر ہیں، لینا، کوئی ایک آپ تو بات آپ تبلیغ کر کر لیں۔ رہے ہیں۔ اولی الامر کے خلاف جو آدمی گیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ حضرت علی کے خلاف خوارج گئے، باغی تھے، تو ہم ان کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ ہاں، حضرت معاویہ نے بھی ان سے جنگ کیا۔ حضرت امیر معاویہ اکیلے تھے جب جنگ ہو رہی تھی تب؟ حضرت امیر معاویہ جس معاملے میں کھڑے ہوئے تھے لے کر کے، ان کے ساتھ صحابہ تھے، اور اس وقت تک کہ ان لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کو اس طرح سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، انہوں نے بیعت ہی نہیں کی تھی خلافت کے لیے۔ بغاوت تو اس وقت ہوگی جب بیعت ہو گئی، اور بیعت ہونے کے بعد ان لوگوں نے بغاوت کی۔ ابھی حضرت علی کی بیعت کا مرحلہ چل رہا تھا، اس وقت تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے بیعت کرنے کے لیے شرط لگائی تھی کہ آپ حضرت عثمان سے، قاتلین سے بدلہ لیں، جب آپ بدلہ لیں گے تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں سے میری نمائندگی صرف علی بھائی کرے گا۔ کسی، ہاں یہ حدیث ہے، اب میری مجھے آواز نہیں نمائندگی آ رہی، صرف آپ کیا علی بول کرے رہے ہیں گا۔ آپ؟ تو رسول کے نمائندے کہاں سے پر حدیث ہے بتائیں، یہ حدیث ابھی کہاں پر مجھ ہے سے بتائیں؟ میری نمائندگی صرف علی میری، ارے بھائی آپ چار باتیں کیوں کر رہے ہیں ایک ساتھ میں؟ آپ حضرت علی میری نمائندگی صرف علی کرے گا، یہ کہاں پر ہے؟ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حدیث کا حوالہ دیں۔ میں جو ہے چچا سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے جو تمہید بنائی تھی نا کہ اللہ اور رسول کی بات جو نہ مانے اس کے لیے فلاں 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 ہے، اولو الامر کی بات نہ مانے اس کے لیے فلاں فلاں ہے، جس وقت خلافت کی گفتگو چل رہی، ارے بھائی میں نے اشارے میں بالا مطلب جو وعید، جو فلاں فلاں چیزیں یعنی وعیدیں آپ نے سنائی قرآن کی آیت کی روشنی میں، وعیدیں آپ نے سنائی قرآن آیات کی روشنی میں کہ ان کے لیے وعیدیں۔ ایک منٹ، اصل سوال پہ ہم آتے ہیں۔ آپ نے وعیدیں سنائی قرآن پاک کی روشنی میں اللہ و رسول کی بات نہ ماننے والوں کے لیے، اولی الامر کی بات نہ ماننے والوں کے لیے۔ اب سوال اس بات کا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت میں بالتعین خلفاء کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ ہوں گے، پھر یہ دوسرے ہوں گے، پھر یہ تیسرے ہوں گے، پھر چوتھے ہوں گے؟ زیر بحث یعنی بطور خاص سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہاں زیر بحث ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو خلافت منعقد ہو گئی تو ہمارے لیے وہ چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن جس وقت خلافت زیر گفتگو تھی، کسی کی بھی خلافت ہو، چاہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو یا چاہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو، خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اگر اللہ و رسول کے یہاں وہ بات کلیئر ہی ہے کہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا ہے،
اور اس سے انحراف جو کرے گا, اللہ اور رسول کی بات نہیں مانے گا, اس کے لیے وعیدیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس گفتگو کی کیا ضرورت تھی؟ اور ثانیاً کیا امیر معاویہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو ایک بڑی تعداد صحابہ کی تھی, کیا ان کے سامنے کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی تھی جس کی روشنی میں خلیفہ حضرت علی ہوتے تھے اور انہوں نے اس آیت اور اس حدیث کے مصداق کا, اس آیت اس حدیث کے مستدل کا اور اس مفہوم کا, اس معنی کا انہوں نے انکار کیا, تسلیم نہیں کیا, اور اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ریجیکٹ کر دیا؟ کیا یہ صورت تھی حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں, یا یہ صورت تھی کہ حضرت اس علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت منعقد ہو گئی, خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لیا, دیگر صحابہ نے بھی بیعت کر لیا, خلافت منعقد ہونے کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے خلاف کوئی جو ہے ایجیٹیشن چلایا یا بغاوت کیا؟ ایسی کوئی دلیل ہے؟ ان تینوں سوالات کے جوابات آپ دے دیجیے. شیخ شعبان نے آپ سے جو سوال پوچھا نا, آپ اس کا جواب بتا سکتے ہیں؟ جو 3 سوال پوچھے آپ شیخ شعبان نے. حضرت آپ کی آواز تھوڑی رک رک آ رہی ہے. صحابہ کھڑے ہوتے, میں نے کہا حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت تھی وہ صحابہ کر رہے تھے, کوئی اور لوگ کر رہے تھے؟ یہ بحث نہیں ہے. آپ نے کہا قرآن و نہیں وہ چھوڑ دیجیے. آپ نے کہا قرآن و حدیث, آپ نے کہا قرآن و حدیث کے خلاف جانا, اول الامر کے یا اول الامر کے خلاف جانا جو ہے وعیدوں کا تقاضا کرتا ہے, اللہ کی وعیدیں ہیں اس پہ. کوئی آیت کوئی حدیث ایسی بتائیے جو امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رہی ہو, اور اس کا چونکہ آپ کا سوال ہے نا, اسی آپ کے سوال پہ سوال ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کیا ہو, نہیں مانا ہو. جی حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اللہ کے رسول کا, حجۃ الوداع کا خطبہ تھا اللہ کے رسول, اس سے بڑا کوئی خطبہ نہیں تھا. حجۃ الوداع کے خطبے تھے. آپ نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں سارے صحابیوں نے کہا کہ تمہارے بیچ 2 بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. ان کو اگر مضبوطی سے پکڑو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب اس سے واضح طور پہ دیکھیے, آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی, حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ علی منی و انا منہ, علی مجھ میں سے ہے اور میں ان سے ہوں. ولا یودی انی الا علی, اور اس کو میری طرف سے اس پیغام کو سوائے علی کے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ کس پیغام کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو کچھ کانٹیکسٹ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس پس منظر میں کہی تھی, کس مسئلے کے لیے کہی تھی؟ ہاں, میرے پیغام کو لفظ کیا لفظ ہے اس میں آپ نے بتایا ابھی؟ لا یودی انی الا رجل من اہل بیتی ثم دعا علیا فقال له اخرج بهذه القصه من صدر براء. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا تھا. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حج کرنے کے لیے حج کا امیر بنا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور حضرت ابوبکر جب حج کے لیے امیر بنا کر کے بھیج دیے گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 2-3 اہم اعلانات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. وہ اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا ہے, اور اسی طرح سے کوئی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. اسی طرح سے جو اعلان برات تھا کہ جن مشرکوں کے ساتھ عہد و پیمان ہے, اگر وہ کسی وقت کے ساتھ موقت ہے تو جب تک کہ وقت ہے تب تک کہ وہ عہد و پیمان رہے گا سیز فائر کا, اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا پھر اس کے بعد اس کی تجدید نہیں کی جائے گی. اور جن کے ساتھ کوئی موقت عہد و پیمان نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی, جو سورہ توبہ کی ابتدا میں ہے. تو جب یہ پیغام پہنچانا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کر کے بھیجا. حضرت ابوبکر تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے, یہ عام اعلان کرنے کے لیے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہی میری طرف سے اعلان کر سکتا ہے جو میرے بیت میں سے. دیکھیے جو صحیح مسلم یا بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں, اسی طرح سے
جو ہے الناسخ والمنسوخ جو امام طبری کے اس میں بھی وہ روایت موجود ہے، اس میں الفاظ ہے لا یودی انی الا رجل من اہل بیتی، کہ یہ جو پیغام ہے یہ کوئی ایسا آدمی ہی پہنچا سکتا ہے میری طرف سے جو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ ثم دعا علیًا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا۔ تو جو لا یودی الا علی ہے وہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں اللہ کے رسول کی نمائندگی سوائے حضرت علی کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس پیغام کو حضرت ابو بکر تک پہنچانا اور وہاں حج میں جا کر کے اعلان کرنے کا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے اور وہ علی ہے۔ تو یہ تو علی الاطلاق حکم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی نمائندگی کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے حضرت علی کے۔ یہ واقعہ ایک خاص پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اور وہ پس منظر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر معاملے میں نیابت کریں گے، صرف اس ایک خاص پیغام کے بارے میں یہ ہے ولا یودی انی الا علی، کہ میری طرف سے اس پیغام کو سوائے علی کے اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو معاملہ وہ بتا رہے نہیں، میں اصل میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی سے پہلے ان کی خلافت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے 30 سال کہہ دیا تو 30 سال میں تو علی آ ہی گئے تھے بھائی، خلیفہ ہم تو حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اکیلے ہیں جو اللہ کے نبی کی نیابت کر سکتے ہیں، اس حدیث سے جو استدلال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اولاً تو یہ حدیث عام نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حضرت علی کریں گے۔ یہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ واقعہ نازل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس واقعے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر کے حضرت علی کو نہیں بھیجا تھا۔ حج کا امیر اپنی طرف سے، یعنی اصل حق یہ تھا کہ امیر حج اللہ کے نبی خود بنتے، پر اللہ کے نبی نے اپنی یہ نیابت حضرت ابو بکر کے سپرد کی تھی۔ تو عین اس واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ اس مسئلے میں، اس واقعے میں اللہ کے نبی کی نیابت حضرت ابو بکر کر رہے تھے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ جی، بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری کی ارے بھائی اس حدیث پر پہلے بات کر لیں، پہلے اس حدیث پر بات کر لیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے یہ بات۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کی نیابت کر رہے تھے امیر حج بن کر کے۔ یہ اس حدیث میں تو نہیں لکھا ہے کہیں، اس کی شرح نہیں لکھی ہے نا اس حدیث میں، ہم نے نہیں پڑھی ہے، ہم نے نہیں پڑھی ہے یہ حدیث کی شرح میں۔ اب میں آپ کو وہ حدیث حوالہ بھی آپ کو دے دیا، ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ رہیے تو میں آپ کو اسکرین شاٹ لے کر کے دے دوں گا، یا ہماری اسکرین پہ وہ حدیث دکھا دوں گا میں آپ کو۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے حج میں بھی رسول اللہ کی نیابت کی اور نماز میں بھی رسول اللہ کی نیابت کی، اتنا تو مانتے ہیں آپ نا؟ میرے بھائی حجت، ہاں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ جو اس حدیث کو علل اطلاق لے رہے ہیں اس حدیث کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج میں بھی رسول اللہ کی نیابت جو ہے وہ حضرت ابو بکر نے کی، اور نماز میں بھی رسول اللہ کی نیابت حضرت ابو بکر نے کی ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ حدیث علل اطلاق نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں صرف حضرت علی ہی نیابت کر سکتے ہیں رسول اللہ کی۔ بخاری کی حدیث میں جب جنگ تبوک پہ اللہ کے رسول جا رہے تھے تو حضرت علی کو چھوڑ کے گئے مدینے میں، اپنا گورنر بنا کے، اس میں نائب بنا کے لکھا ہے، خلیفہ بنا کے ہے، اور مسلح بھی دے کے گئے 40 دن کے لیے، جتنے دن بھی تھا وہ دور ان کا، تو مسلح بھی اپنا اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا، اور وہاں پہ اپنا نائب بھی بنایا ان کو، اور کہا تمہاری نسبت وہی ہے میرے ساتھ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ تو اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہم یہ تھوڑی، میرے بھائی ہم اس کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ کی نیابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ کسی مسئلے میں حضرت علی رسول اللہ کی نیابت نہیں کر سکتے تو آپ یہ دلیل ہم کو دیتے، ہم اس کا کہاں انکار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نیابت نہیں کر سکتے، ہم تو ثابت ہی کر رہے ہیں کہ اس مسئلے میں بھی اعلان کرنے کے لیے حضرت علی آئے۔ تو حضرت علی رسول اللہ کے آپ اس حدیث میں جو یہ ہے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو علل اطلاق نہیں مانتے کہ کسی بھی مسئلے میں حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی نیابت نہیں کر سکتا ہے؟ بھائی رسول جو کہیں گے ماننا پڑے گا ہم کو۔ ہاں تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو حج کے لیے اور عمرے کے، حج کے لیے اور نماز کے لیے اپنا نائب بنایا کہ نہیں بنایا حضرت ابو بکر کو؟
جب حضرت علی اعلان کرنے کے لیے گئے تھے، جب وہ اعلان کرنے کے لیے اس وقت امیر حج کون تھا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد سے مشرکین حج نہیں کر سکیں گے، اس وقت اللہ کے نبی کی نیابت میں امیر حج کون تھا؟ حج کی امارت کس کے ہاتھ میں تھی؟ رسول کے فیصلے کو دل میں بنا کسی مطلب خوشی سے قبول نہ کرے، اس کو ایمان سے خارج کرے۔ ارے بھائی آپ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی نیابت کی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی نے بہت سارے مواقع پر رسول اللہ کی نیابت کی، جس میں سے ایک موقع یہ بھی تھا جب سورہ براء نازل ہوئی، سورہ توبہ، اس کو پڑھ کر کے سنایا حضرت علی نے جا کر رسول اللہ کی نیابت میں، وہ بھی موقع تھا جو آپ کہہ رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ ہم یہ اس کا انکار نہیں کر رہے کہ حضرت علی نیابت نہیں کر سکتے، ہم تو کہہ رہے حضرت علی نیابت کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ جس کو نائب بنائے اس کی وہ نیابت کر سکتا ہے۔ کچھ موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نائب بنایا اور کچھ موقعوں پر دوسرے لوگوں کو نمائندہ بنایا اپنی طرف سے، جیسے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جو ادھر آپ دیکھیں، آپ یہاں وہاں کون بھاگ رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو حج اور نماز میں اپنا نائب بنایا کہ نہیں بنایا رسول اللہ نے؟ حضرت علی اہل بیت تھے یا نہیں؟ ارے بھائی پھر آپ یہاں وہاں کی بات کر رہے ہو، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا، کیا بتائیے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا آپ جواب دیں۔ حج اور نماز میں رسول اللہ نے اپنی نیابت میں حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا کہ نہیں کھڑا کیا؟ امامت کی شرط کیا ہے؟ امامت کی شرط یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو، جس نے سب سے پہلے ہجرت کیا ہو، اور اگر سب برابر ہو تو جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ حضرت ابوبکر عمر میں سب سے بڑے تھے صحابہ میں، آپ دیکھیے رسول کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، کسی بھی وجہ سے کیا ہو بھائی، حضرت ابوبکر کے بہت سارے فضائل ہیں، ہم فضائل کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں نیابت کی نا رسول اللہ کی۔ ارے میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی نیابت کی نا، حضرت ابوبکر نے بھی رسول اللہ کی نیابت کی نا۔ امامت کا طریقہ تو رسول نے پہلے طے کر دیا تھا کہ یہ طریقہ ہے امامت کا، اس طریقے سے امام چنا جائے گا، بنے گا۔ جو تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی طریقہ طے کیا تھا اس طریقے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی نا حضرت ابوبکر نے، مصلی پر بھی نیابت کی، حج میں بھی امیر حج طے ہوئے، کی نا نیابت۔ اچھا میرے بھائی یہ بتائیے، مان لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو آپ، بولتے میں سادہ الفاظ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جس وقت حضرت علی جس حج کے موقع پر حضرت علی جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں نا، حضرت علی جب یہ پیغام لے کر کے گئے تھے، سورہ برات کی آیتیں لے کر کے پیغام حضرت علی لے کر گئے تھے، اس حج میں امیر حج کون تھا؟ امیر حج کون تھا اس میں؟ ارے بھائی حضرت ابوبکر تھے، ہم سلام کرتے ہیں تو صحیح بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب آپ یہ مان لیجئے نا کہ رسول اللہ کی نیابت کا حق حضرت علی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی تھا۔ آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں نا، آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ کی نیابت کا، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں حضرت علی کو رسول اللہ کی نیابت کا حق تھا۔ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی کے علاوہ بھی دوسرے صحابہ کو رسول اللہ کی نیابت کا حق تھا؟ بالکل اس میں کب کا ہم نے بس ختم۔ تو پھر نہیں، وہ جو حدیث سے آپ استدلال کر رہے تھے لا یودی انی الا علی، تو اس میں تو اللہ علی کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب کہ وہ علل اطلاق نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں صرف حضرت علی ہی نمائندگی کر سکتے ہیں رسول اللہ کی، وہ ایک خاص پس منظر میں، بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کا مسئلہ ہے کہ بھائی سارے قبیلوں کے درمیان جا کر کے اعلان کرنا تھا کہ تم سے جو ہمارا سیز فائر کا معاہدہ ہے وہ اب ہم ختم کر رہے ہیں، 4 مہینے کی تم کو مہلت دے رہے ہیں۔ اعلان کرنا تھا کہ آج کے بعد کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا کعبۃ اللہ کا، اعلان کرنا تھا کہ اس سال کے بعد سے کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کام میرے اہل بیت میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا حق صرف علی کو حاصل ہے کہ میری طرف سے جا کر کے اعلان حضرت علی کرے۔ اس خاص مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ پیغام میری طرف سے علی کے علاوہ اور کوئی نہیں سنا سکتا ہے۔ باقی دوسرے مسائل میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر چھوڑ کر کے گئے، اللہ کے نبی نے مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کو چھوڑا ہے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مسجد نبوی کا امام بنایا ہے۔ جب اللہ کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے گئے، تبوک میں حضرت علی نہیں گئے تھے تو حضرت علی کو بنایا، وہاں پہ وہ چنا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ رسول اللہ مدینہ سے نکلے، حضرت علی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور اللہ کے نبی نے کسی دوسرے صحابی کو مصلی پر چھوڑا ہے۔
تو اللہ ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے کہ حضرت علی کو رسول اللہ کی نیابت کا حق حاصل ہے. لیکن اس حدیث سے جو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ کی نیابت حضرت علی کریں گے, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. خاص طور پہ قتال عثمان کے مسئلے کو لے جا کر کے اس سے جوڑ دینا کہ آپ قتال عثمان کے مسئلے میں یہ کہیں کہ گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے تھے, یہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث کا قتال عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ کا, حضرت طلحہ کا, زبیر کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو حضرت علی سے اختلاف تھا, وہ اختلاف قتال عثمان کو قصاص عثمان کو لے کر کے تھا. حضرت عثمان سے جو قصاص لینا تھا, تو اس قصاص کے بارے میں اختلاف تھا. اس اختلاف کو اجتہاد کی نظر سے دیکھنا چاہیے. حضرت علی کا ایک اجتہاد تھا, دیگر صحابہ کا ایک اجتہاد تھا, اور اس کو یہ بتانا کہ حضرت علی سے اختلاف گویا کہ رسول اللہ سے اختلاف تھا, اور وہ ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کرنا یہ غلط ہے. یہ خلاصہ ہے گفتگو کا. ان کی آواز نہیں آ رہی ہے, تھوڑا دیر بعد میرے خیال سے ان کو لے تاکہ گفتگو کر سکیں آپ. خلیفہ راشد نہیں مانتے حضرت علی کو؟ کیوں نہیں مانتے حضرت علی کو خلیفہ راشد؟ بھائی بالکل مانتے خلیفہ راشد. اللہ اکبر, استغفر اللہ. ہم تو توبہ چاہتے ہیں ایسے عقیدے سے کہ کوئی کہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ خلیفہ راشد نہیں تھے. حضرت معاویہ کا حضرت علی سے خلافت کو لے کر کے اختلاف نہیں تھا. حضرت معاویہ کا اختلاف حضرت علی کی خلافت کو لے کر کے نہیں تھا, حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کو لے کر کے تھا. حضرت عثمان کے قصاص چاہتے تھے وہ, ان کا اختلاف. بھائی کتنی روایتیں اس سے پہلے بھی ہم پیش کر چکے ہیں. اوپر حضرت علی بھی نہیں ہے, حضرت معاویہ بھی نہیں ہے, حضرت ابو بکر بھی نہیں. سن لیجیے, میں ویسا میں بے ایمان آدمی نہیں ہوں. میں اللہ کے رسول کی تعظیم کے آگے کسی کی نہیں تعظیم کرتا. پہلے اللہ اس کا رسول جو فیصلہ کر رہے اس کو نہیں مان رہے, آپ اس کو نہیں مانیں گے. آپ ایک انسان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں. بھائی پہلی بات تو آپ یہ تسلیم کر لیں, پہلی بات آپ یہ تسلیم کر لیں کہ جو روایت آپ نے حضرت علی کے حوالے سے پیش کی تھی, اس کا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پہلے یہ تسلیم کر لیں, پھر آپ سے بات کریں گے. آپ نے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت میں جو روایت پیش کی ہے, اس روایت کا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے اوپر کسی آدمی کو رکھو. ارے کون بول رہا ہے اللہ اس کے رسول کے اوپر کسی آدمی کو رکھو؟ بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس اختلاف کو جس طرح سے پیش کر رہے ہیں, یہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہے. آپ حضرت امیر معاویہ کا اختلاف اولاً حضرت علی کی خلافت کو لے کر کے نہیں تھا. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ حضرت علی سے زیادہ خلافت کے مستحق ہیں. یہ اختلاف حضرت عثمان کے قصاص کو لے کر کے تھا. اور اس اختلاف پر آپ نے جو روایت پیش کی ہے, اس روایت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جو روایت پیش کی ہے اس کا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی سے ہونے والے اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے آپ یہ بات مان لیں, پھر بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کا تعلق اعلان برات والے مسئلے سے ہے, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا تھا کہ آج سے مشرکین کے ساتھ جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس معاملے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس معاملے میں علی کے علاوہ کوئی میری نیابت نہیں کر سکتا ہے. علل اطلاق رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ کسی بھی مسئلے میں حضرت علی کے علاوہ میری کوئی نیابت نہیں کر سکتا. یہ روایت کہاں جو ہے حج کے موقع کی ہے, اس کو لے جا کر کے جوڑ دیا آپ نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اختلاف سے. دونوں میں کوئی جوڑی نہیں بنتا ہے. یہ جس رخ پہ گفتگو کر رہے ہیں, مطلب جو رخ ان کا ہے شروع سے, اس رخ پہ ان سے تھوڑا گفتگو کیجیے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں بار بار کہ اللہ اور رسول کا حکم چھوڑنے والا جو ہے اس پہ وعید ہے. اب چونکہ اللہ اور رسول کا حکم چھوڑا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو یہ وعیدیں ان کے لیے بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا کوئی ایسی آیت اور حدیث تھی جس میں یہ بات کلیئر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں, انہی کو خلیفہ ہونا ہے؟ اور کیا اس وقت خلافت منعقد ہو گئی تھی جب زیر گفتگو ہے خلافت, تو خلافت کے زیر گفتگو ہونے وقت کیا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت زیر گفتگو تھی
تو کیا اس دورانیے میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے, بیعت نہیں تسلیم کرتا ہے, کچھ اپنے اشکالات پیش کرتا ہے, تو کیا وہ بھی بغاوت ہے؟ یا خلیفہ ہو جانے کے بعد, بیعت کر لینے کے بعد اگر کوئی اٹھتا ہے اور خلیفہ کے خلاف کوئی اعتراض کرتا ہے تب بغاوت ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں پیش کر دیجئے جن میں نص صریح ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے لیے اور چوتھے خلیفہ راشد کے لیے, جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے واضح ہو, کیونکہ ہمارے لیے دلیل تو خلافت کا منعقد ہونا ہے, اور پھر جو ہے استناس ہے حدیث سے. وہ سوال ذرا ان سے آپ اچھے سے کریے. نہیں وہ انہوں نے ایک حدیث اس معاملے میں پیش کی نا زید بھائی, ایک حدیث ترمذی 3090, یہ حدیث لگائیے نا, ترمذی 3090. یہ حدیث انہوں نے اس طرح سے پیش کی گویا کہ ہر معاملے میں حضرت علی جو ہے وہ رسول اللہ کی نیابت کر رہے تھے, تو جو قتل عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا اور جو قصاص عثمان کا معاملہ تھا اس میں بھی رسول اللہ کی نیابت حضرت علی کر رہے تھے, تو گویا کہ حضرت علی کی مخالفت رسول اللہ کی مخالفت تھی, جو وہ یہ ثابت کرنے کی حدیث سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ حدیث کا پورا کانٹیکسٹ ہے, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. کیا ہے حدیث کے اندر؟ انس بن مالک قال باس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببراءۃ مع ابی بکر ثم دعا ثم فقال, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرت ابو بکر کے ساتھ براءت کا حکم نازل کیا, ثم دعا فقال, پھر اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا لا ينبغي لأحد ان يبلغ هذا الا رجل من اہلی, کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ پیغام پہنچائے سوائے میرے اہل بیت میں سے کسی کو. فدعا علی فآتاہ ایاہ, تو حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو یہ پیغام دیا کہ وہ جا کر کے اعلان کرتے. تو یہ پورا کانٹیکسٹ ہے اس کا, کہ یہ عمومی طور پہ رسول اللہ نہیں فرمایا کہ کسی بھی مسئلے میں میری امت میں کوئی بھی میری نیابت نہیں کر سکتا ہے, یہ خاص صورتحال تھی. اور وہ پوری صورتحال کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب حج ہوا تو پہلے حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے, لیکن حج کے لیے کوئی امیر ضروری تھا جو نیابت کرتا وہاں پر رسول اللہ کی, تو حضرت ابو بکر کو اپنا نائب بنائے. دیکھیے اس روایت میں یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. امیر حج تو حضرت ابو بکر کو بنایا, لیکن جب یہ پیغام دینا ہوا کہ جو مشرکین سے معاہدے ہیں وہ معاہدے توڑے جا رہے ہیں, اور اسی طرح سے دوسرا پیغام یہ تھا کہ آج کے بعد سے کوئی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا, تیسرا پیغام یہ تھا کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. یہ پیغام رسول اللہ چاہتے تھے کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے. تو رسول اللہ فرمایا کہ یہ پیغام تو میرے گھر کا ہی کوئی فرد ہے, کیونکہ بہت حساس معاملہ تھا, تو رسول اللہ نے چاہا کہ یہ پیغام میرے گھر کا ہی کوئی فرد جا کر کے سنائے. تو اس پر رسول اللہ فرمایا لا ينبغي لأحد ان يبلغ هذا الا رجل من اہلی. یہاں پر ہر چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے ایبلغ ھذا کا لفظ ہے کہ یہ پیغام میری طرف سے کوئی نہیں پہنچا سکتا. ھذا کا لفظ ہے, یہاں پر عمومی طور پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہر مسئلے میں حضرت علی ہی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے رسول اللہ کی, بلکہ اس خاص پیغام کے بارے میں بات ہو رہی کہ یہ جو خاص پیغام لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا ہے معاہدوں کے ختم ہونے کا, یہ مناسب یہی ہے کہ میرے گھر کا کوئی فرد جا کر کے یہ پیغام سنائے. اور فدعا علی فآتاہ ایاہ, تو حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو یہ پیغام دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. تو یہ بات ہے. اب اس کو کہاں یہ جو ہے نا وہ حج کے موقع کا مسئلہ ہے, اس حدیث کو لے جا کر کے یہ زنا فٹ کر رہے ہیں حضرت علی, حضرت طلحہ, زبیر, حضرت عائشہ سے جو اختلاف ہوا تھا اس اختلاف پر, اس اختلاف کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اگر اس پہ بھی اگر یہ حضرت کو کوئی اختلاف ہوگا تو آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ تعالی ہم بات کر لیں گے آگے جا کر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ i+TV بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. i+TV ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ i+TV کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے I support i+TV. میں i+TV کے ساتھ ہوں.